أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. صدق الله العظيم. آج 15ویں پارے کی سورہ کہف کا بیان شروع ہو رہا ہے۔ اس وقت تو آپ حضرات کے سامنے پہلی آیت تلاوت کی گئی۔ اس کی تشریح سے پہلے اس سورت کی فضیلت، سورت کا سبب نزول، شان نزول، مقام نزول اور زمانہ نزول، وجہ تسمیہ، اس سورت کا موضوع و مباحث، اس سورت میں آیات و رکعات کتنے ہیں، یہ بیان کر دینا مناسب سمجھتا ہوں۔ اس سورت کا نام سورہ کہف ہے۔ پہلے ہی رکوع میں لفظ کہف آیا ہے، اس لیے علامت کے طور پر اسی کو سورت کا نام دے دیا گیا۔ کہف کے معنی ہے وسیع پہاڑی، غار، گھاٹی۔ اس طرح اصحاب کہف کے معنی ہوئے غار والے۔ یہ سورت بھی مکی ہے، جبکہ مخالفین کی طرف سے ظلم و ستم کی چکی اور پہاڑ توڑے جانے لگے تو اس وقت جو مسلمان ستائے جا رہے تھے ان کو اصحاب کہف کا قصہ سنایا گیا تاکہ ان کی ہمت بندھے اور انہیں معلوم ہو کہ اہل ایمان اپنا ایمان بچانے کے لیے پہلے سے کیا کچھ کر چکے ہیں۔ اس سورت کا شان نزول، سبب نزول یہ ہے کہ مشرکین مکہ کے 3 سوالات کے جواب میں نازل ہوئی جو انہوں نے یہود مدینہ کے مشورہ اور سکھلانے سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کیے تھے۔ مشرکین مکہ نے یہود سے جا کر کہا تھا کہ محمد سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، کچھ ایسے سوال بتاؤ کہ جو امتحان کی غرض سے پوچھے جائے۔ چنانچہ یہود مدینہ نے 3 سوال سکھلائے کہ جا کر پوچھو۔ اب یہاں 2 روایت ہے، ایک یہود کے 3 سوالات کیا تھے۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ 3 سوال یہ تھے۔ نمبر 1، ایک سوال یہ تھا کہ روح کے متعلق ان سے پوچھو۔ دوسرا سوال تھا اصحاب کہف سے کے متعلق ان سے پوچھو، اور تیسرا سوال ذوالقرنین کے متعلق تھا۔ اس میں سے روح کے متعلق جواب اگر یاد ہو تو بنی اسرائیل میں دے دیا گیا تھا، اور باقی 2 سوالوں کے جواب میں یہ سورہ کہف نازل ہوئی۔ اور بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ ان کے 3 سوال یہ تھے: اصحاب کہف کون تھے، خضر اور موسیٰ کی حقیقت کیا ہے، ان کا واقعہ کیا گزرا، ذوالقرنین کا کیا قصہ ہے۔ یہ تینوں قصے عیسائیوں اور یہودیوں کی تاریخ سے متعلق تھے۔ حجاز میں اہل عرب میں ان کا کوئی چرچا نہ تھا، اس لیے یہود نے امتحان کی غرض سے ان سوالات کا انتخاب کیا تھا تاکہ یہ بات کھل جائے کہ واقعی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی غیبی ذریعہ علم ہے یا نہیں۔ چنانچہ ان کے پوچھے ہوئے سوالات کے جوابات دیے، بلکہ ان تینوں قصوں کو پوری طرح اس صورتحال پر چسپاں بھی کر دیا جو اس وقت مکے میں کفر و اسلام کے درمیان درپیش تھی۔ اصحاب کہف کے قصے سے اہل ایمان کو یہ سبق ملتا ہے کہ اگر کفار کے کہیں غلبہ بے پناہ ہو اور ایک مومن کو ظالم معاشرے میں دین و ایمان پر قائم رہنا مشکل ہو، تب بھی اس کو باطل کے آگے سر نہ جھکانا چاہیے۔ اس طرح خدا قادر مطلق نے اصحاب کہف کو ایک مدت دراز یعنی کچھ اوپر 300 سال تک مدت کی نیند سلا کر پھر جلا اٹھایا۔ اسی طرح اس کی قدرت سے دوبارہ قیامت میں تمام انسانوں کو زندہ کر کے اٹھانا کچھ مشکل نہیں، جس سے کفار انکار کرتے تھے۔ گویا اصحاب کہف کا واقعہ قیامت کی ایک دلیل ہے، اور وہ دلیل اس اعتبار سے بھی ہے کہ جو خدا کئی سو سال سلانے کے بعد بیدار کر سکتا ہے، وہ 100 اور 1000 سال کی مدت کے بعد بھی زندہ کر سکتا ہے، کیونکہ نیند اور خواب موت کا بھائی ہے، بس دونوں بھائیوں کو حکم یکساں ہے۔
اس کے بعد قصہ ذوالقرنین سنایا گیا۔ ایک روایت میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص جمعے کے دن سورہ کہف پڑھ لے وہ 8 روز تک یعنی اگلے جمعے تک ہر فتنے سے محفوظ رہے گا، اور اگر دجال نکل آئے تو یہ اس کی فتنے سے بھی محفوظ رہے گا۔ ایک روایت میں یہ ہے کہ جو شخص سورہ کہف جمعے کے دن تلاوت کرے اس کے قدم سے لے کر آسمان کی بلندی تک نور ہو جائے گا، جو قیامت کے دن روشنی دے گا، اور پچھلے جمعے سے اس دن تک یا اس دن تک ان سب کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ حضرت ابو دردہ سے روایت ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جس شخص نے سورہ کہف کی پہلی 10 آیتیں حفظ کر لی وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا، اور ایک دوسری روایت میں بھی یہی مضمون سورہ کہف کی آخری 10 آیتیں یاد کرنے کے متعلق ہے۔ اور حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورہ کہف پوری کی پوری ایک وقت میں نازل ہوئی اور 70,000 فرشتے اس کے ساتھ آئے، جس سے اس کی عظمت شان ظاہر ہوتی ہے۔ 70,000 فرشتے اس صورت کے ساتھ آئے، مگر وہ سوال کرنے کے فوراً بعد نہیں آئے۔ ایک مدت کے بعد جبریل امین وحی لے کر آئے۔ پیغمبر علیہ السلام سے جو سوال پوچھے گئے تو آپ انشاءاللہ کہنا بھول گئے، اور جبریل آئے نہیں کسی حکمت کی وجہ سے۔ پھر کیا ہوا تو وہاں پر افواہ اڑ گئی اور کہ بھئی یہ تو جھوٹا نبی ہے، اس پر جواب نہیں بنا ہے، نعوذ باللہ، اس طرح کی باتیں شروع ہو گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وحی الہی کے انتظار میں رہتے کہ ان کے سوالات کا جوابات وحی سے بتلا دیا جائے گا، مگر وعدے کے مطابق آپ نے جو یہ کہا کہ جواب کل دے دوں گا، آپ نے کہا جواب کل دے دوں گا، مگر انشاءاللہ کہنا بھول گئے۔ اگلے دن وحی نہیں آئی، بلکہ 15 دن اسی حال پر گزر گئے کہ جبریل امین آئے اور نہ وحی نازل ہوئی۔ قریش مکہ نے مذاق اڑانا شروع کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے سخت رنج و غم ہوا۔ 15 دن کے بعد جبریل امین سورہ کہف لے کر نازل ہوئے۔ اس میں تاخیر وحی کا سبب بھی بیان کر دیا گیا کہ آئندہ زمانے میں کسی کام کے کرنے کا وعدہ کیا جائے تو انشاءاللہ کہنا چاہیے۔ اس واقعے میں چونکہ ایسا نہ ہوا کہ اس پر تنبیہ کرنے کے لیے وحی میں تاخیر ہوئی، اس صورت میں اس معاملے کے متعلق یہ آیتیں آگے آئے گی وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ۔ اور پھر بنی اسرائیل کے آخر میں علیحدہ جو واقعہ جو سوالات انہوں نے پوچھے تھے وہ 70,000 فرشتوں کے ساتھ صورت آ گئی، اور اس کے جواب بہت تفصیل کے ساتھ آپ حضرات فرمائے گے۔ ذوالقرنین کا واقعہ بھی اس میں آئے گا کیونکہ انہوں نے سوال کیا تھا۔ کہ روایت میں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص جمعے کے دن سورہ کہف پڑھ لے وہ 8 روز تک ہر فتنے سے محفوظ رہے گا۔ اب یہ چند تمہیدات تھی، ان تمہیدات کے ختم ہونے کے بعد ابتدائی آیات جو ہم نے پڑھی تھی اس کی تشریح کرتے ہیں۔ سورت کے شروع میں نزول قرآن کا ذکر اس لیے فرمایا جاتا ہے کہ قرآن عظیم آپ کی نبوت و رسالت کی برہان عظیم ہے، دلیل ہے۔ اس لیے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت کے دلیل کو ذکر فرمایا، اس کے بعد اصحاب کہف کا قصہ، منکرین نبوت کے شبہ کے جواب میں ذکر فرمایا، اور اس قرآن کریم کی صفت یہ بتلائی وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا، یعنی اس کتاب یعنی قرآن مجید فرقان حمید میں ذرہ برابر کسی قسم کی کجی نہیں رکھی، یعنی اس میں کوئی ٹیڑھی ترچھی بات نہیں، نہ عبارت میں کہیں سے تناقض، نہ عقائد میں کوئی اینچ، ہر بیان مدلل، ہر حکم واضح، تعلیم نہایت متوسط اور معتدل افراد و تفریح سے پاک، ہر زمانہ اور طبیعت کے مناسب،
اور عقل سلیم کے بالکل مطابق ہے۔ پہلے اس آیت کا ترجمہ سنتے ہیں، باقی بعد میں آگے چلیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الحمد للہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا، تمام خوبیاں اس اللہ کے لیے ثابت ہیں جس نے اپنے خاص بندے پر یہ کتاب نازل فرمائی اور اس میں ذرا بھی کجی نہیں رکھی، ٹیڑھا پن، اونچ نیچ، ایسی کوئی بات اس میں نہیں بیان کی گئی۔